السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم شروع کرنے لگے ہیں معروف الحدیث کا حصہ کتاب الرقاق۔ حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک عنوان کتاب الرقاق کا ہوتا ہے جس کے ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن سے دل میں رقت اور قداس کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے وابستگی کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ اس کے علاوہ اسی عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤثر خطبات و نصح اور مواعظ بھی درج کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ حدیث کے ذخیرہ میں سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے جو کتب حدیث میں کتاب الرقاق کے زیر عنوان درج ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی خاص اہمیت ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی اسلامی تصوف کی یہی اساس و بنیاد ہے۔ ہم اس سلسلے کو ان حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا خوف و خشیت اور آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے یا کسی عنوان سے ان کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کے جو اثرات ان خوش نصیب اہل ایمان کے قلوب پر پڑتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارکہ سے یہ ارشادات سنے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ۔ سیدنا ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لو، ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا، تو تم رونا زیادہ کر دو، ولا ضحکتم قلیلا، اور ہنسنا کم کر دو۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں اور تمہارے کان بھی وہ سب سننے لگے جو میں سنتا ہوں، تو تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے، تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ خدا کا خوف اور فکر آخرت۔ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنی امت میں ان دو چیزوں کی پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرماتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے مشہور صحابی حضرت حنظلہ بن ربیع کی حدیث جو ان صفحات کے بعد آپ پڑھیں گے، ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کا خاص موضوع گویا یہی تھا۔ صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت اور دوزخ و جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ و جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ حدیث کے صرف موجودہ ذخیرے ہی سے اگر ایسی جمع کی جائے جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے تو بلا شبہ ایک پوری کتاب صرف انہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف چند ہی حدیثیں اس سلسلے کے درج کی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم نے معروف الحدیث کتاب الرقاق کی پہلی حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ اللہ پاک اس
کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کا کام ہم لوگوں سے لے لے اور اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے، ہمارے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے اور ہم سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔